الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے، ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل گزری ہے 7 ستمبر، یہ ہمارے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے بہت اہم تاریخ گزری ہے، جس کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، خصوصاً نوجوان طبقہ تو بالکل اس سے ناآشنا ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ 7 ستمبر کو کیا ہوا تھا۔ جیسے 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان اور ایسے ہی 7 ستمبر یوم ختم نبوت 1974 کو ایک قانون پاس ہوا تھا۔ آج اسی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی ہدایت کا ایک طریقہ چلایا وہ طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ قوم لے لیں، ملک لے لیں، فرد لے لیں، ایک سلسلہ جاری کیا اور اس سلسلے کو ختم فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ایک سلسلہ چل رہا تھا جس کو ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ختم نبوت یہی ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تعداد کے اعتبار سے انبیاء بھیجے ہیں، ظاہر ہے اس میں 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے یا 1.5 لاکھ کے قریب جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنی بھی روایتیں ہیں، تعداد میں جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں اس تعداد کا اختتام، یعنی وہ تعداد جہاں ختم ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس تعداد کے آخری جو نبی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ختم نبوت کے معنی ہے۔ اور مزید وضاحت کروں تو آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، یاد رکھیں۔ ایک عقائد ہیں، ایک اعمال ہیں۔ بارہا یہ بات عرض کی گئی ہے، عقائد میں ایک ذرے کے برابر بھی اگر دل میں کمی رہی تو یہ نیک اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے جو فیصلہ فرمانا ہے وہ یعنی حساب کتاب آگے بڑھے گا ہی تب جب ہمارے عقائد ٹھیک ہوں گے۔ عقیدے میں گڑبڑ آ گئی، اللہ کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں، فرشتوں کے معاملے میں، قبر کے معاملے میں، بعض بعد الموت کے معاملے میں یعنی قبر سے دوبارہ زندگی کے بارے میں جتنے بھی عقائد ہیں، اگر ان میں ذرہ برابر کمی آ گئی تو حساب کتاب بعد میں وہ تو کھولا ہی نہیں جائے گا کتاب۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر بندے کا حساب لیں گے، نماز کا حساب ہوگا، روزوں کا حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا،
وہ حساب تب کسی بندے کا شروع ہوگا جب اس کے عقیدہ ٹھیک ہوگا. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدے میں گڑبڑ گزری ہے، تو وہ ایک بات کا مرحلہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہ رجسٹر کھولیں گے ہی نہیں، اس سے پہلے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اتنی اہم اور اتنا نازک معاملہ ہے یہ. ظاہر ہے یہ تو عقیدہ ایک اہم چیز ہے نا، بنیاد ہے. اب بنیاد کسی کی گڑبڑ ہے یا ہل رہی ہے بنیاد، پتہ ہی نہیں ہے اسے کہ میری بنیاد کس پر ہے. اور یہ معاملہ اس وقت ہمارے ساتھ چل رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسکول کالجز کے بچوں کو، ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو الا ماشاء اللہ بہت محنت کر رہے ہیں. ہر میدان میں علماء کرام بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں پتہ. جسے نہیں پتہ اسے نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے. تو اس لیے اس موضوع کو بہت اہمیت دیں. اگر جو نوجوان جو اس وقت شریک نہیں ہیں تو ہمارے ذمہ ہم ان نوجوانوں تک یہ بات پہنچائیں کہ بھئی یہ ہماری ایک اہم عقیدہ ہے، اس کے بغیر ہمارا اسلام مسلمان ہمیں تصور نہیں کیا جائے گا. یہ صاف ستھری بات ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا کوئی اختلافی چیز نہیں ہے یا فرقواریت کی چیز نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں علماء کرام اس کو اتنا چھیڑتے ہیں جی، یہ تو ایک یعنی اتنا یہ تو ایک فرقواریت کی طرف نعوذ باللہ لے جانے والا مسئلہ ہے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اسی وجہ سے جب آپ تحریک اٹھا کے دیکھیں نا، جب یہ تحریک چلی تھی تو آپ کو ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام اس میں ملیں گے، کیونکہ ہر مکتبہ فکر کے علماء نے چاہے علماء ہوں چاہے سیاسی طور پر لوگ ہوں، ہر ایک نے اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے کسی نے زیادہ ڈالا کسی نے، لیکن ڈالا ضرور ہے. اور یہ کام ایسا کام ہے، یاد رکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں نا، یہ ان سے یعنی ان کو دور بھگانے کا ایک بہت اہم راستہ بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست شفاعت اس شخص کو نصیب ہوں گی. یہ معمولی راستہ نہیں ہے. یہ جو آئے روز ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنس کر رہے ہیں، یہ بہت محنت کر رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں. اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں انہوں نے اس محنت میں لگ. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری طرف پیسہ بھی ہے، سپورٹ بھی ہے، اور ہر اعتبار سے ہر وسائل ان کے پاس ہیں. تو ان کی جتنی محنت ہے تو ان کو اس سے دگنی محنت کرنی پڑ رہی ہے. اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے. آپ کارگزاری سنیں ان لوگوں کی تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ گھر پہ کب وقت دیتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کا کیا معاملہ ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دن رات ایک کر لیا انہوں نے. تو ظاہر ہے اب یہ کوئی چیز ہے تو اس کے لیے اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں نا. یہ کل کا جو دن گزرا، ظاہر ہے جب بات چیت کی کچھ طلباء کرام سے، نہیں پتا تھا اکثر بالغ لڑکے ہیں، کوئی نابالغ نہیں ہے، نا سمجھ نہیں ہے، کہیں جی بہت نہیں پتا انہیں بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کسی یہودی یا عیسائی کا بچہ آپ بٹھائیں، وہ بات نہیں کرنے دے گا آپ کو، اس کے پاس اتنا علم ہوگا. تو بنیادی چیزیں اس ٹائم پہ عرض کروں گا، وقت نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ذمے اس کو سیکھنا، اس پر پڑھیں، تحقیق کریں. پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کا دماغ کھلے گا کہ بھائی واقعتاً یہ کتنا اہم چیز ہے. آئے روز جو علماء کرام اس کی آواز اٹھاتے ہیں، یہ کیوں اٹھاتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. وہ وقت نہیں ہے کہ میں ساری تفصیل عرض کروں. کچھ کام اپنے ذمے کر لیں کہ بھئی یہ میرے عقیدہ ہے، میرے بچوں کا عقیدہ ہے. اس ٹائم پہ اولاد کا، اپنے بچوں کا عقیدے کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. اسکول پڑھانا اتنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ظاہر ہے بہت سے مسائل ہیں. دیگر کسی معاملے میں اگر کوئی آپ نہیں کر پا رہے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر ان کے عقیدے بگڑ گئے تو سب سے پہلے گریبان آپ کا پکڑا جائے گا. سکھانا ہے انہیں، بتانا ہے انہیں
کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس ایک چھوٹے سے لفظ کا جو اضافہ آپ سن رہے ہیں نا، ہم لوگ کیا سنتے ہیں عام طور پہ، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں جی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ لفظ یہ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، میں نے نہیں کیا، ظاہر ہے جو اکابر ہیں ان کے ہاں اس لفظ کا اضافہ ہو رہا ہے، اس لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، ایک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس سے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، اس کو بھی بند کر دیا، کیونکہ ہمارا ایمان، اب دیکھیں یہ بھی عقائد کی چیز ہے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں، تشریف لائیں گے دوبارہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ یہ عقائد کی بحث ہے۔ اب ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ نئے نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ بطور امتی بن کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ عدل و انصاف کا پورا ایک معاملہ ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے تو ان کی ایک ایک چیز بتائی، وہ شادی کریں گے، وہ جو جناب والا دجال کا خاتمہ ہوگا، دنیا میں امن ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا مدفن کہاں ہوگا، کہاں دفن ہوگے، ساری تفصیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی۔ لیکن ایک چھوٹا سا لفظ اس سے ایک ہلکی سی دماغ میں پیدا ہو رہی تھی کہ بھئی حضرت عیسیٰ تو آئیں گے نا، پھر کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ معنی پورا نہیں ہوگا، تو اس میں ایک چھوٹے سے لفظ کا اضافہ کر دیا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں یا کوئی بھی نبی آ رہا ہے تو وہ نئے نہیں ہیں، پہلے آ چکے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ چیز سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، اور پھر آگے پھیلانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی جو شخص اس عقیدے پر کام کرے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کے رسول میری سفارش کریں، شفاعت کریں، اسے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، میں نے عقیدہ تو بیان کر دیا، اس پر دلائل قرآن میں بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو گیا تھا کہ بھئی آپ نے خود پیشن گوئی بھی فرما دی، ہدایات بھی کر دی کہ بھئی آپ کے جانے کے بعد آئیں گے اس دنیا میں ایسے بدبخت جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا آپ نے صاف صاف طور پر یہ باتیں ارشاد فرما دی۔ پہلی روایت جو میں نے پہلے تو قرآن سے دلیل، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم، یعنی ختم نبوت کا صحرا ان کے سر پہ۔ یہ قرآن کی دلیل۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی مثالیں دے دے کر بات ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال، صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میری مثال دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک بہترین محل بنایا، اس محل کے ایک طرف اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب جو اس محل کو دیکھنے والے آئے وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اینٹ کی جگہ کیوں ہے، یہ بھی اگر فل ہو جاتی تو کمپلیٹ ہو جاتا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ انبیاء کا جو ایک سلسلہ اللہ نے، وہ انبیاء کا جو محل ہے اس کی آخری اینٹ میں ہوں، بس وہ اینٹ فکس ہو گئی، ختم، اب اس میں مزید کوئی کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ساتھ اور فرما دیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند۔ آپ نے ایک روایت میں فرمایا میں نبیوں میں آخری نبی، میری مسجد نبیوں میں سے آخری مسجد، یعنی انبیاء کی مساجد ہے نا، تو میری مسجد آخری مسجد ہے نبیوں کے اعتبار سے، اور میں آخری نبی ہوں نبیوں کے اعتبار سے۔ کیا ضرورت تھی بار بار یہ تفصیل بیان فرما، ایک کافی تھا، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کافی، لیکن آپ نے بار بار سمجھائی یہ بات، بار بار بتائی یہ بات، کیوں بتائی؟ اس عقیدے کو
دل و جان سے ہم لوگ ایک تو الحمدللہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے جو خلاف جا رہے ہیں یا جو اس کے خلاف ہیں، اس میدان میں بھی محنت یہ ہمارا فرض ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرما دی کہ بھئی میرے بعد 30 ایسے دجال، کذاب اور جھوٹے مدعین نبوت آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ظاہر ہے آپ نے خود بتا دیا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ جو ہے نا وہ سچے نہیں ہوں گے، اور سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور پھر آئے مسیلمہ کذاب سب سے پہلے بدبخت اٹھا، اسود عنسی اٹھا، کرتے 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 قریب زمانے میں آپ سب جانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جیسا بدبخت اٹھا، اور اس نے دعویٰ کر دیا، اور بڑے طریقے سلیقے سے دعویٰ کیا۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ خود اپنے مطالعے میں لائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، پڑھائیں۔ جو بچے 9th 10th فرسٹ ایئر میں جا رہے ہیں، کالج کی زندگی میں جائیں گے، ان کے لیے بہت بڑا فتنہ سامنے ان کے کھڑے ہوں گے۔ ان بڑے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ فتنہ کھڑا ہوگا۔ وہ آپ کو ظاہر نہیں کریں گے کہ وہ کس مذہب سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ آپ پر ایسی محنت کریں گے کہ آپ آخر میں یعنی یہی کہہ دیں گے یار چلو خیر کیا ہوتا ہے اگر یہ بھی کہہ لیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سوچنے پر بھی آدمی کی ٹانگیں کانپنی چاہیے۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کو یہ باقاعدہ قانون پاس ہوا نا، کابینہ سے بھی سینٹ سے بھی باقاعدہ متفقہ طور پر یہ قانون پاس ہوا، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوا مختصراً عرض کرتا ہوں۔ یہی کالج یونیورسٹی کے طلباء نے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ دیکھیں نا، ٹھیک ہے علماء کرام اور باقی دیگر حضرات اپنے اپنے میدان میں لگے تھے، لوگوں کو بتا سمجھا رہے تھے، لیکن بہانہ کون بنے؟ یہ طلباء کرام۔ 22 مئی 1974 کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام چلا۔ آپ کے ملتان کا مشہور میڈیکل کالج ہے نشتر میڈیکل کالج، اس کے 30 کے قریب طلباء تفریحی ایک سیر کے لیے نکلے پشاور کی طرف، اور راستہ انہوں نے اختیار کیا چناب نگر کا، ریل گاڑی پہ سفر تھا۔ اب وہاں سے نکلے، چناب نگر اسٹیشن پر پہنچے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قادیانی پمفلٹ تقسیم کر رہے ہیں اپنے مذہب کے، باقاعدہ وہ ایسے محنت کر، وہ پورا بازار ان کا تھا، دکاندار وہ تھے، یہاں تک کہ جو ٹرین کا جو ماسٹر تھا نا، جو وہاں پہ اسٹیشن ماسٹر جسے کہتے ہیں، وہ بھی اسی مذہب سے اس کا تعلق تھا۔ باقاعدہ پمفلٹ تقسیم ہو رہے تھے، ریل گاڑی میں جو بیٹھ رہا تھا نا اس کو باقاعدہ اشتہار دیا جا رہا تھا، یہ پڑھیں، مواد تھا اس میں باقاعدہ طور پہ۔ تو ظاہر لوگ لے رہے تھے، ان طلباء کو بھی انہوں نے ہر ایک کو دے رہے تھے، جیسے کوئی نہیں اشتہار بانٹتے، گھروں گھروں میں لوگ پھینک کے چلے جاتے، تو وہ ان طلباء نے بھی لے لیا، ان کو دے دیا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا وہ سمجھ گیا، انہوں نے منہ پہ مارا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے وہ۔ لیکن دیکھیں ایمان ہے نا، ایمان اندر، اللہ تعالیٰ ایسے ایمان پہ ہمیں قائم رکھے، اندر سے ایمان حرکت میں، انہوں نے منہ پہ مارا ان کے، اور اونچی اونچی آواز سے نعرے لگائے ختم نبوت زندہ باد۔ اتنے میں ریل گاڑی چل پڑی اپنے اپنے، لیکن ایمان کا ثبوت دے گئے وہ کہ بھائی ہم اس چیز میں تمہارے بالکل بھی، ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، اور اونچی آواز سے نعرے لگا کے گئے۔ ڈاکٹر بن رہے تھے وہ، کتنا اونچا پیشہ تھا ان کا، ان کو ان کے درجات بلند فرمائے جو چلے گئے، جو زندہ ہے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ کس درجے کا ایمان ہوگا؟ آج آپ دیکھ لینا ہماری یونیورسٹیز کالجز میں کوئی پھینک کے دے کے بھی چلا جائے، یہ پڑھ بھی لیں گے، حرام ہے جو ان کی صحت پہ کوئی فرق پڑے، اس لیے کہ وہ محنت ہی نہیں کی اس میدان میں، کبھی سوچا نہیں سمجھا نہیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں والدین کی طرف سے، اب میرے ذمہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح اسلام ہے کیا،
کلمہ پڑھتا ہوں اس کے 2 جز، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ یہ عقیدہ نبوت ہے، اسی میں ختم نبوت بھی شامل ہے۔ دیکھو تو صحیح، ٹھیک ہے عقیدہ توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں ذرہ برابر کمی، اعمال ہمیں نہیں بچا سکتے، نماز ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اگر ہم نے کسی اور کی طرف ہاتھ پھیلایا، لب کے ہم جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں اگر وہ کسی مخلوق کے ساتھ خاص کی، ظاہر ہے ختم، سب معاملہ ختم ہو جائے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی، یہاں پر اگر ذرہ برابر دل میں نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کوئی ایسا خیال بھی آ گیا تو یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا معاملہ۔ باریک باریک لائن ہیں عقیدے کے عقائد میں، بالکل معمولی لائن ہے، ذرہ ادھر ادھر ہوں گے برباد ہو جائیں گے۔ اب وہ طلباء کرام چلے گئے، اب ان کی 4-5 دن بعد واپسی تھی اسی راستے سے، چناب نگر اسٹیشن سے پہلے یا بعد اب میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک اسٹیشن آتا ہے، وہاں پر ان کی ریل حسب معمول رکی۔ اب وہاں کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ بھی قادیانی تھا، اس نے اگلے جو چناب نگر اسٹیشن جو تھا نا اس کو یہ خبر دے دی کہ بھائی وہی طلباء جو تھے نا فلاں بوگی کے اندر، وہی طلباء یا فلاں جو ڈبہ ہے اس کے اندر وہی طلباء موجود ہیں جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے، آگے اطلاع دے دی۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے سارے اپنے لوگ جمع کر لیے، جو دکاندار تھے، جو تاجر تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، لڑکے تھے، اور سب مسلح طور پر آئے۔ کسی کے ہاتھ میں سریا تھا، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں برچے تھے، کسی کے ہاتھ میں چاقو تھے۔ اس طرح وہ تیار ہو کے آئے، باقاعدہ طور پہ آئے، اور یعنی قانوناً تو نہیں، خلاف قانون ان کی ریل گاڑی نے اس اسٹیشن پہ نہیں رکنا تھا، باقاعدہ طور پر اسٹیشن ماسٹر نے ان کی گاڑی کو رکوایا اس اسٹیشن پر، چونکہ اس سے پہلے رک چکی تھی، اب سیدھا جانا تھا، باقاعدہ رکوایا، ان طلباء کرام کو نکالا اور نکال کر ان کو خوب مارا، سر سے لے کر پاؤں تک، جس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ مار رہا تھا اس کو۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر انہوں نے زخم کھائے، ہم نے کیا کیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، معلومات میں نہیں ہے۔ وہ ظاہر ایمان تھا، کھا گئے، اور ٹھیک ٹھاک کافی سارے اس میں بے ہوش ہو گئے۔ انہی میں ایک ان کے کالج کی یونین کے صدر تھے، وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے، اس واقعے کو ذریعہ بنایا کہ یہ جو 1974 کو 7 ستمبر کو یہ قانون پاس ہوا، پھر اس میں ظاہر ہے بہانہ بنا، ایک اگلے دن ہڑتال ہوئی، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک کمیٹی قائم کی گئی، اس کے سامنے یہ رکھا گیا، علماء ایک ہو گئے، ہر میدان کے علماء ایک ہو گئے، سیاسی لوگ ایک ہو گئے، کرتے کراتے 11-12 دن۔ اب دیکھو 22 مئی 29 مئی کا یہ واقعہ ہوا جب ان پر حملہ ہوا، جون جولائی اگست ستمبر 3 مہینے اور 7-8 دن لگے اس پورے معاملے کو۔ علماء کرام اپنے طور پر، پھر جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان سے ملاقاتیں، ان کو بتانا، پھر 11 دن تک جرح ہوتی رہی۔ اس وقت ان کا ایک ملعون خلیفہ موجود تھا مرزا ناصر، اس پر 11 دن تک جرح ہوتی رہی عدالت میں، کابینہ میں، اور ظاہر ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ علماء کرام فل تیاری سے تھے، وزیر اعظم سے ملاقاتیں، پھر غالباً 5 یا 6 ستمبر کو اس سے آخری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کابینہ پہ جو فیصلہ کابینہ کرے گی میں اس میں تھے۔ 9 جون کو بجٹ ہوا تھا، تو 9 جون کو ہی اس نے بجٹ کے بعد یہ اعلان کیا، بھائی جو فیصلہ کابینہ ان کے معاملے میں کرے گی مجھے منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اللہ نے ایک نظام چلانا تھا۔ قربانی کبھی بھی اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں جاتی۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ جس حساب سے جتنی قربانی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ قربانی ایک لڑکوں نے دی، اور معاملہ کہاں تک پہنچ گیا؟ وزیر اعظم تک، اور پھر اخیر 7-6 ستمبر کو یہ فیصلہ ہوا، کابینہ سے منظور، سینٹ میں پیش کیا گیا، سینٹ سے بھی متفقہ طور پر، یہ مختصر بتا رہا ہوں، وقت نہیں ہے،
اور پھر 7 ستمبر کو 8 بجے رات 8 بجے ریڈیو پاکستان پر باقاعدہ طور پر نشر کیا گیا کہ بھئی قادیانی اور لاہوری فرقہ یہ دونوں غیر مسلم اقلیت قرار دیے جاتے ہیں ہمارے ملک میں۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ وہ آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں وہ نعوذ باللہ غیر مسلم اور کافر کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بار بار آپ اس معاملے کو کیوں چھیڑ، اس وجہ سے آج وہ اقرار کر دیں ٹھیک ہے جی ہم غیر مسلم ہیں، معاملہ ختم۔ آپ کے ملک میں عیسائی رہتے ہیں، آپ کے ملک میں ہندو رہتے ہیں، ہمارے ملک میں سکھ رہتے ہیں، کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ اقلیت کے طور پر رہتے ہیں۔ اور یہ اٹھے انہوں نے کہا نہیں جی ہم خود مسلمان ہیں، ہماری عبادت گاہ کو مسجد قرار دیا جائے، یہ باقاعدہ طور پر ان کا یہ دعویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فضل فرمایا اور یہ 7 ستمبر کو جب اعلان ہوا نا، لوگ خوشی سے پورے شہر سڑکوں پہ نکل آئے، بتاتے ہیں لکھنے والے لکھتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ دیکھو مہنگائی، غربت، وہ کون سا کوئی بہت خوشحالی دور تھا آپ کہیں جی بڑے جی گاڑیاں پراڈو تھی لوگوں کے پاس، یا گاڑیاں تھیں یا گھر تھے، کوئی غربت کا دور تھا۔ جو لوگ اس دور کے ہیں ان سے پوچھیں کیسا دور گزارا ہے انہوں نے۔ 1974 میں کتنی ایک سہولیات تھیں، ایک وقت کا کھانا بمشکل ملتا تھا۔ لیکن یہ ایک دیکھو مسلمان معاشی تنگی برداشت کر لے گا، بے روزگاری بھی برداشت کر لیتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے برداشت، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ تھا اس پر مسلمانوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، یہ معاملہ برداشت نہیں ہو۔ اخلاص سے آئے نا آگے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کچھ لوگوں کو ذریعہ بنایا، اور کیا معاملہ ہوا کہ آج الحمدللہ یہ قانون آپ کے آئین میں شامل ہے باقاعدہ طور پر، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اب بتانا یہ مقصد تھا کہ بھئی اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا جھنجھوڑیں، اس لیے کہ وہ لوگ اس میدان میں خوب محنت کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، اپنی اشیاء مارکیٹوں میں ہیں ان کی، خدارہ تھوڑی سی لسٹ لیں، تحقیق کریں، اپنے پاس رکھیں کہ جب سودا سلف لینے جائیں دیکھیں کہ بھئی ہم ان کی چیزیں اشیاء تو نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لازمی ہے ہم پر، یہ ایمان کا تقاضا ہے، نہیں تو ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سارا پیسہ لوگوں کو اسلام سے یعنی ہٹانے پر لگا رہے ہیں، سارا پیسہ۔ ہمارا تو 1 روپیہ نہیں لگ رہا۔ آپ کارگزاریاں سنیں جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، بھئی 100 لوگوں کو ہم نے دعوت دی، ان میں سے الحمدللہ 6 لوگ، یہ 2023 کے ابھی کی کارگزاری ہے، 6 سے 7 لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے۔ پھر ان کو صرف یہ تو نہیں ہے کہ مسلمان کر کے بس جاؤ جی تم اپنے راستے ہم نہیں، ان کی کفالت، ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا ساری ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ختم نبوت کا کام ایسا ہے، ان کا گھریلو معاملہ ہے وہ ان کے ذمہ ہے، گھر کے خرچے ان کے ذمہ ہیں، اس لیے تھوڑی بہت اپنی جو رقم ہے وہ ان لوگوں کو بھی، ان کے لیے بھی نکالا کریں۔ یہ بھی ایک نہ ایک اعتبار سے بہت بڑا ایک صدقہ بھی ہے اور بہت بڑا ختم نبوت کے ساتھ تعاون ہے۔ وہ لوگ پورے ملک میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں سیمینار منعقد کرتے ہیں صرف ختم نبوت کے نام پر، وہ کانفرنسز منعقد کرتے ہیں صرف ختم نبوت کے نام پر۔ مقصد صرف لوگوں کو یہ پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں نے عرض کیا، ہم چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں، آپ جائیں نا یہی اسی جناب نگر اور پنجاب کے علاقوں میں اور سندھ کے علاقوں میں، آپ حیران رہیں گے وہ کس لیول پہ دعوت دیتے ہیں۔ وہ آپ کا کھانا پینا اٹھائیں گے، آپ کو گھر دیں گے، آپ کو کاروبار چلا کے دیں گے، آپ کو گاڑی دیں گے، اس کے بعد اب دانا ڈالیں گے، صرف ایک شرط ہے آپ قادیانی ہو جاؤ، بس اتنی شرط ہے۔ کیونکہ باقاعدہ ان کی فیکٹریاں، ان کے کارخانے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اس لیے بھائی جو بھی اس میدان میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ باقاعدہ اپنا ریکارڈ بتاتے ہیں، ہم نے یہ اس سال کی کارگزاری ہے، اتنا خرچ ادھر گیا، اتنا خرچ ادھر گیا، اور کوئی آ کے دیکھنا چاہتا ہے تو باقاعدہ میدان میں آ کے دیکھ سکتا ہے، اتنی احتیاط کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جو بھی آپ لوگ کوئی ماہانہ ترتیب ہو یا سالانہ ہو، کوئی زکوٰۃ کی مد میں ٹھیک ہے، قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہے، لیکن یہ بھی ہمارے حقوق میں سے اس دور میں ان تک پہنچائیں یہ رقم، انشاءاللہ یہ ہماری شفاعت کا سبب بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، یہ امتی ہیں ٹھیک ہے خود نہیں نکل سکے، اپنا مال تھا یہ میرے لیے دیا تھا انہوں نے۔ بہت سخت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میدان میں بھی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً اس میں آئیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس کو دعوت کی نیت سے آگے پھیلائیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جی، جو لوگ ریکارڈنگ وغیرہ سنتے ہیں قرآن مجید تو اس میں سجدہ تلاوت آ جائے تو پھر اس پر کیا حکم ہوگا؟ عام طور پہ جو موبائلوں میں ریکارڈنگ لگتی ہے یا جو ٹی وی پہ بھی آج کل لگتی ہے وہ ریکارڈنگ ہی ہوتی ہے، وہ لائیو نہیں ہوتی۔ اگر تو لائیو ہے اور لائیو آپ نے سن رہے ہیں تلاوت، یعنی کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں لائیو، چاہے وہ ریڈیو پہ ہو چاہے وہ ٹی وی پہ ہو، لائیو پڑھ رہا ہے تو پھر تو آپ پہ سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، یہ واجب ہے سجدہ تلاوت۔ اگر عام طور پہ اب یہی کہا جاتا ہے کہ موبائل میں تو ہوتی ریکارڈنگ ہے، یوٹیوب پہ لے لیں یا کوئی آدمی ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو اس ریکارڈنگ کی وجہ سے پھر علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ پھر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا اگر سجدے کی آیت آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اگر لائیو سن رہے ہیں یا پڑھنے سے تو واجب ہوگا ہی، سننے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز میں جو اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے سنت یا نفل وغیرہ، اس میں اگر ہونٹ نہ ہلائے تو بھائی ہونٹ نہیں ہلائے گا تو نماز نہیں ہوگی، مطالعہ نہیں کرے گا۔ ہر چیز اخبار تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ بھائی اخبار کا مطالعہ ہو رہا ہے، اس میں یہ مسئلہ بھی سمجھیں۔ کوئی شخص قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا ہے، ہونٹ نہیں ہلا رہا، مطالعہ سمجھتے ہیں جیسے اخبار پڑھتے ہیں آپ، ویسے پڑھ رہے ہیں، ساتھ ترجمہ بھی ہے، ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں اس پر بھی ہونٹ نہیں ہلا رہا تو یہ تلاوت میں نہیں آئے گا، تو یہ مطالعے میں آئے گا، لہٰذا اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جو نماز میں ہم لوگ سنتیں، اکثر دیکھا گیا ہے لوگ سنتیں اور نفل پڑھتے ہیں، ہونٹ نہیں ہلاتے، چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسوں کی نماز نہیں ہوتی، سمجھ لیجیے اس کو، کیونکہ یہ قرات نہیں ہے، یہ تلاوت نہیں، یہ مطالعہ ہے، یا اپنے دماغ میں ایک مطالعہ یا تلاوت کر رہے ہیں، نہیں۔ اسی طریقے سے میں نے بارہا عرض کیا ہے، تکبیر تحریمہ کہی جائے اللہ اکبر تو زبان سے کہیں، ہونٹ ہلیں آپ کے، ایسے کیا نا، ایسے نماز ہوئی، شروع ہی نہیں ہوئی تو ختم کہاں سے ہوا؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان پر توجہ دیجیے، خصوصاً جب سنتیں نفل پڑھ رہے ہوں، اپنی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں صرف تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کر لیا، بس پھر تو آپ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ویسے سنت ہے، اور سورہ فاتحہ یا جو ہے وہ قرات کرنی نہیں آپ نے تو وہ تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن سنتیں نفل یا فرض جو آپ اکیلے پڑھتے ہیں ان میں ہونٹ ہلایا کریں نماز پڑھتے وقت، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہوں، اس کا مطالعہ نہ ہو یا دل میں یہ کیفیت نہ ہو، اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔